اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صلوات تجوید قرأت قرآن کی پہلی کلاس ہیں، اور چونکہ ہمارے پاس تقریباً ایام اعضاء تک وقت بہت کم ہے، 5 کلاسیں ہوں گی، اور 5 کلاسوں میں ہماری کوشش ہوگی کہ ناظرہ کے حد تک انشاءاللہ تعالی کام کریں، اور ناظرہ ایام اعضاء سے پہلے مکمل ہوگا، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ زحمت اور محنت فرمائیں۔ دیکھیں، یہ آپ ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں کہ کلام خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے، آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ ترتیل کا جو معنی علماء نے بیان کیے ہیں ان کو رہنے دیجئے۔ ایک مختصر معنی جسے امیر المؤمنین نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، ترتیل کا معنی حفظ الوقوف و ادا الحروف، وقوف کو حفظ کرنا اور مخارج کو، حروف کو مخرج سے ادا کرنا، یہ ہے ترتیل کا معنی، اور یہ تقریباً واجب ہیں، ضروری ہیں۔ نماز بھی آپ ترتیل کے ساتھ پڑھیں، تلاوت قرآن بھی ترتیل کے ساتھ کریں، تو کرنا ضروری ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے قرآن کی طرف توجہ ہونی چاہیے نہیں ہے، لہٰذا امید ہے انشاءاللہ تعالی سامعین استفادہ فرمائیں گے۔ اور یہاں ایک برنامہ یہ جو القائم کے مسئولین ہیں اجرا کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ اس کا مشورہ میں نے خود دیا ہے ان کو، اور مجھے تجربہ ہے اگر یہ اس سسٹم اور اس سلسلے کو آگے 2 سال آگے جاری رکھیں گے تو اس میں تجوید میں بھی مہارت ہوگی، اور قرآن کا معنی بھی 90% 80% آپ کو آرام سے آئے گا، اور احکام اور عقائد میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہفتے میں 3 دن انشاءاللہ ایام اعضاء کے بعد 3 دن ہوں گے، ابھی ایام اعضاء تک یہی روز جمعہ کلاس ہوگی۔ یہ برنامہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ حضرت معصومہ کے حرم میں ایک جو خاران گئی ہیں ان کو پتہ ہے، نیچے ایک سسٹم ہے قرآنی شبستان نجم خاتون کے نام سے سرداب میں، اور اس میں صبح خواہران کی کلاسیں ہوتی ہیں اور شام کو برادران کی کلاسیں ہوتی ہیں۔ وہاں پر 2-3 سال 1.5 سال میں نے بھی کام کیا ہے، 25-30 سال پہلے کی بات ہے، 20 سال تقریباً۔ وہاں ان کا طریقہ یہ ہے، مجھے بہت اچھا لگا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ جو ہیں ناظرہ ہیں، وہاں ناظرہ پہ کام ہوتا ہے۔ ناظرہ مکمل ہونے کے وہ ہفتے میں 3 دن ہیں، ہاں زیادہ ہمیشہ نہیں ہے کلاسیں، 3 دن ہوتی ہیں۔ ناظرہ کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ تجوید کا مرحلہ آتا ہے۔ ناظرہ میں 6 یا 7 جلسوں میں ناظرہ مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد تجوید کا مرحلہ آتا ہے، اور تجوید کے بعد 3 مراحل ہیں۔ ایک اس کو کیسے یہ 1 منٹ دیکھیں، ناظرہ ہیں اور تجوید ہیں۔ تجوید کے بعد 3 مراحل ہیں، یہ ہیں حفظ، مفاہیم و ترجمہ، اور صوت لحن۔ صوت الحم۔
یہ 3 مراحل ہے، یہ 3 مراحل ہیں۔ ان 2 مراحل سے پہلے 6 مہینے کا کورس ہے، کیا ہے، ادبیات کا، صرف و نحو، یہ 6 مہینے کا کورس ہے۔ اس میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ تجوید کے بعد حفظ میں جانا چاہتی ہیں تو اس سے پہلے جب آپ صرف و نحو 6 مہینے کا کورس کریں گے تو حفظ ترجمہ کے ساتھ ہوگا، ترجمہ بھی آپ سمجھ پائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ کا ترجمہ کیا ہے دیکھ کے نہیں، دیکھے بغیر آرام سے آپ سمجھ پائیں گے نحو کے بعد، کیونکہ ہم اسی نحو کو، انہی قواعد کو ہم تطبیق کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں حفظ میں، عبارت میں۔ جب آپ کو قواعد آئیں گے تو بلا شک و شبہ آپ کی عبارت بھی صحیح ہوگی اور حفظ میں بھی آسانی ہوگی۔ اب ترجمہ کے ساتھ یقیناً زیادہ آسان ہوتا ہے نسبت بغیر ترجمہ کے۔ اسی طرح مفاہیم اور ترجمہ میں بھی یہی ہیں۔ عالمہ بننا چاہتی ہیں، مفاہیم اور ترجمہ ہے، تو اس میں بھی قواعد نحو کے بعد جب آپ ترجمہ کرنے لگیں گے تو ترجمہ میں آسانی ہو جاتی ہے، اور انہی قواعد ہی کے حساب سے ہم ترجمہ کرواتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ترجمہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اور جتنا بھی سال گزر جائیں ترجمہ ذہن میں بیٹھ جائے گا، چونکہ آپ نے قواعد کے حساب سے ترجمہ کیا ہے، حفظ نہیں کیا ہے۔ اس کے لیے نحو صرف کی ضرورت ہے، اور حفظ میں بھی آپ لوگوں کا اختیار ہے۔ بعض خواہران چاہتی ہیں مثلا 1 سال میں حفظ کریں، ان کے لیے ایک الگ سلسلہ چلتا ہے۔ بعض نہیں، 1 سال میں نہیں، 2 سال 3 سال، ان کے لیے ایک الگ سلسلہ ہے، سسٹم ہے، طرز و طریقے ہیں۔ بعض نہیں 6 سال میں حفظ کرنا چاہتی ہیں، روزانہ 4-5 لائن، تو اس میں ایک اسی حساب سے ان کو چلانا پڑتا ہے۔ اما مفاہیم اور ترجمہ میں 1 سال کا کورس ہے، مفاہیم اور ترجمہ کا 6 مہینہ آپ ہٹائیے، 1 سال میں آرام سے 90% ترجمہ آپ کرنے لگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ یہ ہم نے تجربہ کیا ہے زندگی میں، اور ثانیاً یہ ہے کہ وہاں حضرت معصومہ کے حرم میں ایسے افراد جن کی عمر 70 سال 80 سال تھی آ کے حفظ کرتے تھے ہمارے ساتھ۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ میں نے سنی ہوئی باتیں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے خود دیکھے ہیں۔ اور ہمارے کلاس میں تھے کچھ افراد، ایک شخص دیکھا تو وہ صوت الحن میں کام کر رہا تھا، میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 70 سال۔ اب مجھے بتائیے 70 سال 50 سال کے بعد کسی کی ہمارے یہاں ہمت ہوتی ہے اگر قرآن میں کام کرے؟ اچھا، ایک بندہ سے میں نے پوچھا بھائی عمر کتنی ہے آپ کی؟ 65 سال، حفظ کر رہا تھا۔ یعنی 65 سال کے بعد حفظ، کرنل، جرنل، سپاہ، اس طرح کے افراد ہمارے ساتھ آتے تھے کلاس میں حفظ کرنے کے لیے، ترجمہ میں کام کرنے کے لیے، صوت الحن میں کام کرنے کے لیے۔ یہ ایک سلسلہ چلتا ہے۔ افسوس ہے کہ چونکہ ہمارے پاکستان میں قرآن کی طرف بہت کم رجحان ہے۔ ابھی میں ہفتے میں وہاں سمر کیمپ کے نام سے وہاں چل رہی ہیں کلاسیں، محفل مرتضیٰ کے قریب میں۔ کچھ خواہران حالانکہ آس پاس میں سارے مومنین ہیں، قرآن سے مربوط افراد ہیں، اس کے باوجود بھی توجہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اسی طرح سے گلستان جوہر میں جہاں کہیں بھی آپ جائیں قرآن کی طرف، خدا کا شکر ہے کہ آپ کے انچولی میں کم سے کم آپ زیادہ بھی آئی ہیں، وہ اللہ توجہ کہاں ہیں؟ دوسرے کلاسوں کی طرف توجہ ہیں، قرآن کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ اور لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں، میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے، جب سے ہم نے قرآن میں قدم رکھا ہے تب سے کبھی اقتصادی مالی مشکلات کا میں شکار نہیں ہوا ہوں، یہ قرآن کی برکت سے۔ یہ کیا کہتے ہیں، امام صادق آل محمد کا قول ہے، آپ ہمارے علوم کو اجرا کریں، اور رزق کی ذمہ داری ہماری ہے، ان کی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اگر معاشرے میں ایک اچھا سا قرآن پڑھنے والا ہو تو بھی اس کی زندگی کو دیکھیں بہترین زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ زندگی کا یہ معنی تھوڑا ہے آپ کے پاس لاکھوں پیسے آ جائیں، زندگی خوشی کی زندگی گزرتے ہیں ان کی، قرآن سے منسلک ہونے کی وجہ سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ پہلا درس، آپ کو پتہ ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟
حروف کی ضرورت ہے. جب تک اس زبان کے حروف سے آشنا نہیں ہوں گے تب تک اس زبان کو آپ نہیں سیکھ سکتی ہیں. حروف جن کا نام کیا ہے؟ حروف تہجی ہے. عربی حروف تہجی کتنے ہیں؟ 28 ہیں. اردو میں کتنے ہیں؟ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. 36 ہیں. 8 حروف عربی میں ہیں، اردو میں ہیں، عربی میں نہیں ہے. کون کون سے حروف ہے یاد ہیں آپ لوگوں کو؟ دیکھیے گاف ہے، گاب ہیں، چے ہیں، زے ہیں، ٹے ہیں، ڈے ہیں، یہ بڑا یا ہے، اور پا ہے، اور چھ. یہ 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 حروف ہیں. اڈے ہیں، بڑا یہ ہیں، اڈے بھی ہے. تو سبھی آپ دیکھیے تقریباً 8 حروف بنتے ہیں کہ 8 حروف فارسی میں عربی میں نہیں ہیں، اردو میں ہے. باقی عربی حروف کتنے ہیں؟ 28. اس کو کیسے نکالا جائے؟ اٹھائیس کے بعد اب دیکھیں صحیح سے حساب بھی نہیں کرتا ہے. جتنے بھی حروف ہو، جس کسی زبان کے حروف ہوں، تمام حروف کی 3 خصوصیات ہوا کرتی ہیں. دیکھیں حروف تہجی یہ 3 خصوصیات ہوا کرتی ہیں. جہاں کہیں کی بھی حروف ہو، حروف تہجی کی 3 خصوصیات ہوا کرتی ہیں. پہلی خصوصیت کون سی ہے؟ شکل حروف. دوسری خصوصیت اسم حروف. تیسری خصوصیت صدا یا آواز کہیں آپ، آواز حروف، حروف کی آواز. اب دیکھیں شکل کیا ہے؟ الف الف کی شکل یا با کی شکل کیا ہے؟ یہ شکل با کی. اسم کیا ہے؟ یہ شکل ہے اور اسی کو با کہا جاتا ہے. اسم یعنی نام، اسی حرف کا نام ہے با اور اس کی شکل یہ ہے. اور اس کی آواز کیا ہے؟ آواز. دیکھیں آواز کو تشخیص دینے کے لیے ایک طریقہ ہے. کسی بھی حرف کی آواز کو تشخیص دینی ہو تو اس حرف کو ساکن کریں، اس حرف سے پہلے کسی بھی حرف پر مثلا لام فرض کریں، آپ لام کے اوپر زبر لگا کے تلفظ کریں تو اس کی آواز ادا ہوگی. مثلا لب بے لب، دیکھیں یہ بے با کی آواز ہے. لا جے یہ با جیم کی آواز ہے. لا یہ جیم کی آواز ہے. ہر حرف کی آواز اسی حرف کے حساب سے ادا ہوتی ہیں. اس حرف کو ساکن کریں، ساکن کر کے اس سے پہلے کسی بھی حرف پر فتحہ لگا کے ملا کے تلفظ کریں تو اس کی آواز، جو حرف کی آواز ہے وہ ادا ہوگی. اس کے لیے مثال آپ کی خدمت میں دے دیا. لاب، لاج، لاق، لاط، یہ اس کی آواز ہے. اس کے بعد جو بحث ہیں وہ بحث حرکات ہیں. دیکھیں یہ حرکات جب بھی کہیں پر بھی کلاس ہوتی ہیں تو میں ہمیشہ حرکات پر زیادہ زور دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے ہم نے دیکھے ہیں ایسے خواہران جن کو تقریباً
کسی حد تک کنٹرول ہیں، تجوید پر عبور ہیں، اس کے باوجود حرکات میں غلطی کر جاتی ہیں۔ میں انشاءاللہ فرضاً ہر ایک سے الحمد سنوں گا، ابھی دیکھیں حرکات میں کتنی غلطی ہوتی ہے آپ لوگوں کی۔ یہ ہل رہا ہے، یہ صحیح سے صاف بھی نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ یہ ہے۔ اب دیکھیں حرکات، یہ حرکات کی دو قسم ہیں، چھوٹی حرکات بڑی حرکات۔ چھوٹی حرکات آ ای او، بڑی حرکات آ ای او، یہ بڑی حرکات ہے۔ ان کا تلفظ بہت ضروری ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ الحمد کی قرات فرمائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں مثلا، اور اس تلفظ کو صحیح کرنے کے لیے اب سے میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، الف سے یا تک تلفظ کریں۔ مثلا کس طرح سے آ ای او با بی بو دا دی دو سا سی سو جا جی جو، اس طرح سے تلفظ کرتے جائیے۔ یہ حرکت قرآن میں تلاوت کے دوران نہیں کھینچنی چاہیے۔ مثلا آپ کو تمام قواعد یاد ہیں، تجوید پہ تسلط ہے آپ کو، اس کے باوجود اگر مقابلے میں آپ کی حرکت کھنچ گئی نا، یہ گناہ کبیرہ شمار ہوتا ہے تجوید کا، آپ کو مقابلے سے نکالا جاتا ہے۔ حرکت کی غلطی سے ایک نمبر پورا کٹ جاتا ہے، اتنا مہم ہے حرکت۔ دیکھیں چھوٹی حرکات آ اے، اسی لیے جب آپ الحمد کی تلاوت کریں گے، الحمد میں دیکھیں بعض اوقات ایاکا نعبدو کہتے ہیں، کا ہے ہی نہیں ہے، دیکھیں ایاکا ہے، یہ کس وجہ سے؟ حرکت کی غلطی کی وجہ سے۔ اگر آپ کا کی کو کا صحیح تلفظ کرتی تو یقیناً ایاکا نہیں ہوتا، و ایاکا نعبدو کہتے ہیں، نعبدو دو نہیں ہے، نعبدو ہے، دا دی دو، یہ نعبدو ہے۔ لہٰذا آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی ہم ہر ایک سے الحمد سنیں گے، اور الحمد چونکہ واجب ہیں سنائیں، اور یہ حرکت کا آپ لحاظ فرمائیں۔ الحمد میں اول سے آخر تک حرکت کا ملاحظہ فرمائیں، حرکت کو صحیح سے ادا کریں، یہ حرکت بہت مہم ہے۔ بڑی حرکات میں جو آپ نے آ لکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ دیکھیں اب چھوٹی حرکات کیا ہوا؟ آ ای او، یہ چھوٹی حرکات ہے۔ جزاک اللہ، سوال بہت اچھا ہے۔ ثانیاً بڑی حرکات، اسی چھوٹی حرکات کا دو برابر تلفظ کریں۔ مثلا آ ہے آ، ای ہے ای، او ہے او، یہ بڑی حرکات ہے۔ آ ای او، یہ بڑی حرکات ہے۔ مثلا اب بڑی حرکات میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ایاکا، یا الف ہے یا نہیں ہے؟ یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین اگر کہیں صحیح نہیں ہے، مالک یوم الدین، عابدین، غابرین، بڑی حرکات یہ ہیں۔ الف واو یا کو بڑی حرکت کہتے ہیں، زیر زبر پیش کو چھوٹی حرکت کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کہا جائے، اور اس کو جو ہے انشاءاللہ صرف میں ہم پڑھیں گے، صرف میں اس کو نحو میں حروف نیابتی بھی کہتے ہیں، اور الف واو یا کو صرف میں حروف مدی بھی کہا جاتا ہے، یہ حروف مدی ہیں، اور تجوید میں بڑی حرکات سے تلفظ کرتے ہیں۔ یہ بڑی حرکات کے، یہ چھوٹی حرکات آ ای او ہیں، بڑی حرکات آ ای او، یہ بڑی حرکات ہیں۔ ابھی آپ میں سے کوئی الحمد کی قرات فرمائیں، پھر میں وہاں بتا دوں گا کہ وہاں کون سی چھوٹی حرکت ہیں اور کون سی بڑی حرکت ہیں۔ کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی مرد مجاہد بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک منٹ، للہ کیا ہے؟ یہ کون سی حرکت ہے؟
الحمدللہ بڑی حرکت ہے، للہ للہ، دیکھیں اتنی زیادہ نہیں کھینچے، دیکھیں میں نے کیا کہا، آہ ای او، آہ ای او، للہ، بس للہ زیادہ نہ کھینچے، آگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بس کہاں غلطی ہو گئی؟ دیکھا ایاک نعبد، دیکھیں میں تجوید یہ آپ ذہن میں رکھیں، سننے والوں سے بھی گزارش ہے کہ یہاں ہم فعلاً حرکت پہ کام کر رہے ہیں، میرا کام یہ ہوتا ہے جو قاعدہ ہم پڑھتے ہیں اسی قاعدے کو کوشش ہماری ہوتی ہے اس قاعدے کو قرآن اور نماز وغیرہ میں فالو کرنے کی. فعلاً تجوید کا آپ رعایت کریں نہ کریں اس سے میرا واسطہ فعلاً نہیں ہے، فعلاً میرا واسطہ حرکات سے ہے، آپ حرکات کا تلفظ صحیح سے ادا کریں. دیکھیں آپ نے کیا کہا ابھی، نعبدو کہا، دیکھیں نعبدو نہیں ہے، کیا ہے، ایاک نعبدو، نعبدو دو نہیں ہے. آپ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، داہ دیہ دو، یہ تلفظ آپ صحیح کریں، داہ دیہ دو. جب آپ داہ دیہ دو کا تلفظ صحیح کریں گے تو کیا ہوگا، نعبدو نہیں ہوگا، نعبدو ہوگا. واضح ہوا؟ آگے پڑھیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط. بس پڑھیں آپ الحمد. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یوم نہیں ہے، یو ہے. دیکھیں کلمات الفاظ صحیح ادا کریں. یوم الدین پڑھیں، یو نہیں، یو 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 یو، یوم الدین. آگے دیکھیں نعبدو یہیں پہ پھر وہیں ہوا، نعبدو نہیں ہے، نعبدو ہے. دیکھیں الحمدو نہیں ہے، الحمدو ہے. نعبدو ہے، نعبدو نہیں ہے. ایاک ہے، ایاکا نہیں ہے. پڑھیں ابھی آپ میں سے آپ پڑھیں الحمد، کیونکہ واجب ہے سب کو پڑھنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں یہی غلطی، دیکھیں ایاک نعبدو نہیں ہے. دیکھیں اللہ، لفظ اللہ کے بارے میں اگرچہ آگے آئے گا لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں لفظ اللہ موٹا پڑھا جاتا ہے اگر اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو. اگر اللہ سے پہلے زبر اور پیش نہ ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے. حال کہ دیکھیں للہ نہیں ہے، للہ، للہ. اللہ دیکھیں موٹا، اللہ هو اللہ هو اللہ. یہ دیکھیں زبر اللہ سے پہلے ہو تب بھی موٹا پڑھتے ہیں، پیش ہو تب بھی موٹا پڑھتے ہیں، لیکن زیر میں موٹا نہیں پڑھتے ہیں. دیکھیں للہ، للہ نہیں پڑھیں گے، للہ بالکل باریک ہو گیا. اللہم کے ساتھ بھی یہی ہے نا، تو اس کو بھی موٹا پڑھتے ہیں اللہم. ہاں اب دیکھیں اب پھر درود، یہ انشاءاللہ درود شریف کے بارے میں اکثر بیشتر درود جو ہیں صحیح نہیں بیچتے ہیں. مجالس و محافل میں آپ کے خدمت میں وہ تفصیلاً بیان کروں گا، ابھی اس کا مقام نہیں ہے ابھی چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. پڑھیں ابھی. آج ہمارا جو کام ہوگا حرکات ہیں، حرکات کے علاوہ یہ خصوصیات ہیں حروف کی، وہ زیادہ مہم نہیں ہیں، لیکن جنہوں نے تجوید میں کام کیا ہے یقیناً کوئی خواہران آپ میں سے ہوں گی نا، تو ان میں کچھ حروف ہیں جن کو قطب جد کہا جاتا ہے، قلقلہ. اگر آپ سے پوچھا جائے، دیکھیں یہ خصوصیت یہاں کام آتی ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے جناب بتائیے قلقلہ کی تعریف کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئیں گے بتا دیں گے. فقط یہ حروف یہ مربوط ہے کس سے، خصوصیات حروف سے. قلقلہ کی تعریف یہ ہیں، حرف کی ذاتی آواز کو ادا کرنے کا نام کیا ہے، قلقلہ ہے. اب سمجھ میں آ گیا قلقلہ. ہم نے کیا کہا تھا، حروف کی 3 خصوصیات ہوا کرتی ہے، ایک آواز ہے بس. یہ تعریف قلقلہ میں فٹ آتی ہے. قلقلہ کی تعریف کیا ہے، حرف کی ذاتی آواز کو ادا کرنے کا نام کیا ہے، قلقلہ ہے. اگرچہ کتابوں میں لکھا ہوا قلقلہ جنبش کے ساتھ پڑھنا، جنبش دینا، فلان دینا، ان چیزوں کو رہنے دیجئے. بہترین تعریف یہ ہے جو آپ کی خدمت میں نے
बयान किया। देखें लक़द, देखें लक़ एक हुरूफ की आवाज़ है ना, हर्फ की आवाज़ है दाल की। देखें अभी लक़द कल खला है। ये इंशाअल्लाह ताला कुतुब जत में मैं आपकी खिदमत में बयान करूँगा। सिवाय ये है कि चूँकि खुसूसियत की अहमियत बयान करते हुए आपकी खिदमत में बयान किया कि खुसूसियत की अहमियत ये है कि एक अगर आपको याद हो तो एक ये है कि हुरूफ है कुतुब जत की तारीफ़ यहाँ तदबीक़ होती है। पढ़ें और कोई आप पढ़ें। देखें फिर या का नाबुदु हो गया। देखें नस्ताइन में भी देखें, अगर आप इंशाअल्लाह ताला अरबी के राइमर से या सर्फ से आगाह होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। नस्ताइन अस्ताइनु नस्ताइनु, नस्ताइन यानी हम लोग खुदा से मदद तलब करते हैं। नस्ताइन है, नस्ताइन नहीं है। अस्ताइनु नस्ताइन, नस्ताइन देखिए बिल्कुल ही नस्ताइन। देखिए नस्ताइन यानी ताइन कहने से एक अलिफ का इजाफा करना लाजिम है, जबकि अलिफ नहीं है, नस्ताइन है। ये इसका भी आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। अस्ताइनु नस्ताइनु पढ़ें अभी आप। और दूसरी बात ये देखें, यहाँ आपने जो तिलावत करी उसमें एक और मुश्किल आई, वो ये है कि वो भी इंशाअल्लाह ताला अक़साम वक़्फ़ में आपके खिदमत में अगले जुमा वक़्फ़ की जो क्लास होगी तो आपके खिदमत में बयान करूँगा। बाज़ उलमा नमाज में भी इश्काल समझते हैं क्या, वक़्फ़ मअल इत्तिसाल, इस तरह से आप वक़्फ़ कर रही हैं, इस तरह से आप मिलाकर पढ़ रही हैं। मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये वक़्फ़ के सूरत में है ना, अगर वक़्फ़ न करें तो कैसे पढ़ा जाएगा, आलमीना आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इसको क्या कहते हैं, वक़्फ़ मअल इत्तिसाल। इधर से आप वक़्फ़ कर रही हैं, इधर से आप मिला के भी पढ़ रही है, ये सही नहीं है। हत्ता बाद मराजे के मुताबिक नमाज में भी इश्काल पैदा होता है इस गलती की वजह से। लिहाजा आप क्या करें, अगर आपने रुकना है तो तवक्कुफ़ फरमाएं। कल मैं बता दूंगा अगले जुमे को, मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रुके। अगर नहीं रुकना हुआ, जल्दी से पढ़ना चाहती हैं तो कैसे पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यानी ज़ेर ज़बर पेश आखिरी जो हरकत है उसे ज़ाहिर करते हुए आगे बढ़ें, वक़्फ़ ना करें। अगर वक़्फ़ करना है तो वक़्फ़ करें, रुक जाएं, फिर दूसरे जुमले से आप आयत का आगाज़ करें। ये वाज़ हो गया। लिहाजा आप इस तरह से अलहम की तिलावत नहीं फरमाएँ। और कोई पढ़ें। सवाल करना था, बिस्मिल्लाह। ये जो वक़्फ़ का आपने भी कहा, जो आयत होती है उस पर ज़रूरी नहीं होता वक़्फ़ करना। देखिए वो अभी आएगा। तजवीद में हम कहते हैं एक मरतबा नाज़िरा है, नाज़िरे में वक़्फ़ के तीन अक़साम हम लोग पढ़ाते हैं। एक वक़्फ़ इस्कान है, एक वक़्फ़ इब्दाल है, एक वक़्फ़ बिदून तग़यीर है। वो इंशाअल्लाह ताला अभी वक्त नहीं है, अगले जुमे को आपकी खिदमत में बता दूंगा। और सानियन कुछ और अवक़ाफ़ हैं, अक़साम हैं जिनको हम कहाँ पढ़ाते हैं, तजवीद तकमीली में, तजवीद के अवाखिर में पढ़ाते हैं। वो है एक जगह वक़्फ़ इम्तिना है, वक़्फ़ लाजिम है, वक़्फ़ कबी हैं, वक़्फ़ हसन हैं। ये कुछ 4-5 अक़साम हैं वक़्फ़ के, वो वहाँ इंशाअल्लाह ताला पढ़ाया जाएगा। यानी बात ऐसी जगह हैं जहाँ पर वक़्फ़ करना जायज़ नहीं है, मुमतने हैं। आप वक़्फ़ करेंगे तो क्या होगा, माना गलत होगा, लिहाजा वक़्फ़ जायज़ नहीं है। अगर आपका सांस रुक जाता है तो क्या किया जाए, हाँ वहाँ वक़्फ़ करें, उसको कहते हैं वक़्फ़ इज़्तिरारी। एक है वक़्फ़ इख्तियारी, एक है वक़्फ़ इज़्तिरारी। ये इज़्तिरारी है, मजबूरी में आप वक़्फ़ करें वहाँ पर, लेकिन वक़्फ़ के बाद आगे से शुरू ना करें, आप पहले जुमले से दोबारा से शुरू करें। क्यों, ये वक़्फ़ इज़्तिरारी था, आपने मुश्किल सांस की वजह से आपने तवक़्क़ुफ़ किया था, वल्ला कायदतन वहाँ पर वक़्फ़ जायज़ नहीं था। वो कौन से मवारिद है, क्या है, अभी चूँकि इसकी जगह नहीं है, सिवाय आपने सवाल किया था हमने जवाब दे दिया, वो आगे इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में। अच्छा पढ़ें और कोई, आप ही पढ़ लिया आपने वाला, हम पढ़ें अभी। बिस्मिल्लाह।
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. دیکھیں یہاں پر پھر بیچارہ ابتکا میں مسئلہ ہوا، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. یہ غلطی کس کی ہے؟ وہی حرکات کی، چھوٹے حرکات کی. دیکھیں حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن دیکھیں کتنا کام ہے اس کا کہ آیا یہی نہیں ہوگا. آپ آگے انشاءاللہ ہم قرآن شروع کریں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ادھر بھی یہی ہوگا. مثلا سورہ نبا ہے، اما اکثر بیشتر تلاوت اس طرح کرتے ہیں اما یتساءلون، اما یتساءلون ہے، لیکن اما کیوں یہ حرکت میں کام نہیں ہونے کی وجہ سے ہے. میرا عقیدہ ہے اگر بچوں کو قاعدہ صحیح سے پڑھایا جائے نا، قاعدہ گویا کہ انہوں نے نصف قرآن کا تعلیم حاصل کر لیا. قاعدہ بہت مہم ہے، قاعدہ میں ہم لوگ پڑھاتے وقت توجہ نہیں دیتے ہیں. یہ تمام قواعد قاعدے میں ہیں. دیکھیں قاعدے میں کتبہ پڑھایا جاتا ہے نا، کتبہ، منع، شرفہ. اگر آپ کتبہ پڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ادھر آ کے یہ بھی الحمدللہ کا پڑھے گا نا. لیکن وہاں پر کتبہ صحیح سے حرکت میں اگر بچے کو کام کرایا جائے، بچے قرآن میں آ کے الحم میں آ کے کبھی بھی ایاکا نہیں پڑھے گا. یہ آپ ذہن میں رکھیں. لہٰذا قاعدہ بہت مہم ہے، اور اس طرح سے یہ تجدید کی بحث قاعدے میں ہیں، یہ حروف کی بحث قاعدے میں ہیں، حرکات کی بحث قاعدے میں، یہ سب قاعدے میں ہیں. یہ ناظرہ ہے، ناظرہ کے ساتھ قاعدہ ہی کو پڑھایا جاتا ہے. یہ واضح ہو گیا. اچھا پڑھیں ایک اور کوئی. میں دیکھ رہا ہوں کوئی ایسے خواہر مل جائے کہ جو اول سے آخر تک الحم کم سے کم صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم تک صحیح پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہاں غلط؟ خود بتاؤ کہاں غلطی ہو گئی. دیکھا نعبد وہی ہے، ایاک نعبد. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور یہ بھی نہیں پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ملا کے بھی نہیں پڑھیں. یہ تھوڑا سا احتیاط کریں آپ. اگر آپ دیکھیں ایاک الگ ہے، دیکھیں ایاک الگ ہے، یہ بالکل الگ ہے. ایاک نستعین الگ ہے، نعبد الگ ہے. اگر آپ ایاک نعبد کہیں گے ایسا لگے گا جیسے یہ کاف نون سے ملا ہوا ہے، جبکہ ملا ہوا نہیں ہے. ایاک آپ، نعبد ہم، آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں. دیکھیں نعبد ہم، ایاک آپ، یہ ضمیر ہے، پروناؤن جو انگلش میں کہا جاتا ہے، یہ اشارہ ہے خدا کی طرف. آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں. دیکھیں بالکل الگ ہے، لہٰذا آپ الگ الگ سا تلفظ کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین، نستعین نہیں ہے، نستعین. ابھی پڑھیں آگے اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین. یہ تو قاعدہ کی طرح ہو گیا جناب. ما صراط الذین انعمت علیہم، یہ قاعدہ. دیکھیں قرآن کی طرح پڑھیں. دیکھیں یہ توقف ابھی جو آپ انشاءاللہ کل میں پڑھاؤں گا اس طرح سے تلاوت نہ فرمائیں. جہاں وقف کی جگہ ہے وہاں وقف کریں. اگر وقف کی جگہ نہیں ہے تو جو قانون ہے اسے اجرا کریں. ساکن کرنا پڑتا، ساکن کر کے پڑھیں. اہدنا الصراط المستقیم ہاں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبحان اللہ. چلو بس وہ مخارج کا مسئلہ ہے. اچھا سوال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. آگے نہیں، سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اصل خطبہ ذہن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں دو جگہ مالکی میں زیر کو آپ نے کھینچ لیا. ایک مالک یوم کی نہیں ہے، مالکی ہے.
ہاں مالک یوم الدین یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دیکھیں انعمتا نہیں ہے، کیا ہے؟ انعمتا ہے، تا نہیں ہے. ہاں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حرکات میں کام کریں، تلفظ کریں حروف. دیکھیں تا تی تو، آپ اس طرح سے تلفظ فرمائیں گے نا تو یہ غلطی نہیں ہوگی. کیا؟ تا تی تو، سا سی سو، کا کی کو، فا فی فو. اس طرح سے الف سے یا تک تلفظ کرتے رہیں. گھر میں جانے کے بعد آئندہ جمعہ تک ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جو دوسری کلاس ہوگی اس میں الحم ہر ایک سے سنوں گا اور ہر ایک الحم انشاءاللہ تعالیٰ صحیح فرمائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ الحم میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اور آپ کی وجہ سے گھر والوں کا یا باہر کسی کو اگر آپ الحم صحیح کرائیں گے تو کیا ہوگا؟ قیامت تک وہ صحیح تلفظ کرتی رہے گی تو یقیناً آپ کو وہی ثواب تلفظ کے حساب سے ملتا رہے گا. لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ قرآن میں تلفظ. اچھا کوئی سوال ہے تو بیان کریں. دیکھیں اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو کریں، شرمانے کی بات نہیں ہے. آپ سوالات کریں گے تو یہ ہوگا کہ لوگ ان سوالات سے استفادہ کریں گے. واضح ہو گیا؟ لہٰذا آپ سوالات جو سوال ہیں دل میں وہ کریں. کوئی اور ہیں تلاوت کرنے والے؟ خواہر بسم اللہ تلاوت کریں، پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب دیکھیں جا کے وہیں دو میں مسئلہ ہوا. الحمدو وہیں دو نہیں پڑھا آپ نے، دو کی تلاوت صحیح نہیں ہے. اور کوئی ہے سوائے حرکت صحیح کریں؟ کوئی ایسے خواہر ہیں تو بسم اللہ. حرکات میں تھوڑا سا دقت سے تلفظ فرمائیں، یہ حرکات نہ کھینچنی چاہیے. خواہر آپ کریں. آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. علیہم نہیں ہے ایک. اور حرکات کا تلفظ بہت اچھا ہے. سوا یہ ہے کہ وقف میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ نہیں ہے. نعبد و ایاک یہاں وقف نہیں تھا، آپ نے وقف کیا لیکن حرکات کا تلفظ بہت اچھا ہے. پڑھیں بیٹا آپ پڑھیں. دیکھیں نعبدو یہ اس میں تھوڑا سا توجہ فرمائیں. نعبدو نہیں ہے، نعبدو ہے. آگے پڑھیں. دیکھیں اگر آپ الحم کا تلفظ صحیح کریں گے نا آگے قرآن کے آغاز میں قرآن کی آیات میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا حرکات کے حوالے سے. لہٰذا آج انشاءاللہ تعالیٰ بالکل چونکہ اس میں مباحثہ ضروری ہے. آپ گیپ ہوگا اس کے بعد اگلے مرحلے میں مباحثہ آخر میں 10-15 منٹ آ کے آپ لوگوں سے سنوں گا فرداً تاکہ یہ آپ کا الحم مکمل ہو جائیں. دیکھیں حروف کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے خدمت میں مخارج بیان ہوں گے لیکن کچھ حروف ہیں 10 حروف ایسے ہیں جو تمام حروف ایک جیسے ہیں. عربی اردو حروف ایک جیسے ہیں سوائے 10 حروف ایسے ہیں عربی میں جن کا تلفظ مختلف ہے. اردو میں ان کا تلفظ مختلف ہے، عربی میں مختلف ہے. مثلا ایک کیا ہے؟ سین ہے. دیکھیں ہمیشہ ہم لوگ سین ہی پڑھتے ہیں، صاد پڑھتے نہیں ہیں. سین اور صاد کی آواز ایک جیسی لگتی ہے جبکہ عربی میں صاد کی آواز الگ ہے، سین کی آواز الگ ہے. مثلا سمع اللہ یہ صراط، دیکھیں صراط المستقیم پڑھتے، صراط نہیں ہے صراط المستقیم. موٹے حروف بھی کہیں جاتے ہیں اور اس کے علاوہ
ان کا تلفظ اردو میں اور عربی میں مختلف ہے۔ مثلا حمزے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں حمزے کا تلفظ آپ کرتے ہیں، کوئی بھی کریں حمزے کا تلفظ کرتے ہیں، آئین ادا نہیں کرتے ہیں، جبکہ آئین کا تلفظ عربی میں جدا ہے، حمزے کا تلفظ جدا ہے۔ اسی طرح وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بتا دوں گا آگے مخارج میں۔ ہا ہے، ایک بڑا ہا ہے، یہ والا ہا ہے، ایک دو چشمہ ہا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہم دیکھیں کوئی بھی حامد حسین نہیں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ حامد حسین، یہی چھوٹا والا ہا ادا کرتے ہیں۔ حامد حسین کوئی بھی نہیں کہتا، یا کوئی بھی عابد حسین نہیں کہتا ہے نا، عابد حسین حمزے کے ساتھ، یہ دیکھیں۔ اور اسی طرح سے سا ہے، کوئی بھی ثلاثہ نہیں کہتا، ثلاثہ کہتے ہیں سین، جبکہ سین اور سا میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسی طرح عزیز، دیکھیں عزیز زال اور زے ہے، زا اور زال میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ عزیز یا کیا ہے زال، یہ عزیز صحیح ہے۔ مثلا اذا دیکھیں، اذا زلزلہ کہتے ہیں، اذا نہیں ہے، اذا ہے، زا اور زال میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسی طرح سے توئین ہے، وہ انشاءاللہ اگلے کلاس میں بھی میں یہ حروف لکھواؤں گا، ابھی آپ نہ بھی لکھیں مسئلہ نہیں ہے، اگلے کلاس میں یہ حروف کتنے ہیں وہ لکھواؤں گا، تلفظ بھی صحیح کرا دوں گا۔ توئین ہے، دیکھیں تا توئین تو، کوئی بھی طالب علم نہیں کہتا، طالب علم، ایک طالب علم آیا تھا یہ کہتے ہیں نا، طالب علم کوئی نہیں کہتا ہے۔ اسی طرح سے ضاد کا مخرج ہے، ضاد کا مخرج ضین کا مخرج ایک جیسے ادا کرتے ہیں، جبکہ ان دونوں میں فرق ہے۔ ضاد اور ضین کا مخرج ادا ہی نہیں کرتے ہیں، چھوڑ دیں، ہمارے اردو میں ادا نہیں کرتے ہیں، جبکہ عربی میں ان کا مخرج بالکل ہی الگ ہے ان سے۔ اسی طرح سے 10 حروف ہیں جن کا تلفظ عربی میں جدا ہیں، اردو کے نسبت سے اردو میں جدا ہے، الگ ہے، عربی میں الگ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کروں گا۔ آخر میں ہم الحمد کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ دیکھیں رکتے ہوئے آہستہ سے، جلدی بھاگنے کی کوشش نہیں کریں، بھاگنا ہمارا کام نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے ساتھ آپ بھی تلاوت فرمائیں ایک اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، غیر المغضوب علیہم بھی پڑھتے ہیں آپ لوگوں نے، ایسا اہدنا بھی صحیح ہے، ہم بھی صحیح ہے، لیکن فصیح ای ہے، ہم ہے، ہم غیر فصیح ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے تلاوت کریں، آیا نماز باطل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نماز باطل نہیں ہوتی ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اکثر عرب میں جو عرب حضرات یا وہاں کے جو علماء ہوتے ہیں اکثر اس طرح سے تلفظ کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم پڑھتے ہیں، علیہم غلط نہیں ہے لیکن فصیح نہیں ہے۔ فصیح کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم نہیں ہے، انعمت علیہم ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔